سعودی عرب کی طرف سے مکہ اور مدینہ میں حجاز مقدس میں غیر ملکیوں کو بلکہ غیر مسلموں کو بھی کاروبار کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ خبر شائع ہوئی ہے ڈان کی ویب سائٹ پر، اردو ویب سائٹ پر۔ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ خبر میں کیا کہا گیا ہے۔ خبر کی ہیڈ لائن ہے: مکہ مدینہ کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں غیر مسلموں کو سرمایہ کاری کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ خبر کی تفصیل میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے مارکیٹ ریگولیٹر نے کہا ہے کہ دو مقدس ترین مقامات مکہ اور مدینہ میں ریئل اسٹیٹ کی لسٹڈ کمپنیوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی اجازت دیں گے۔ اس کی وجہ مزید سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹر کے مطابق اس اقدام سے غیر ملکیوں کو ان کمپنیوں میں سرمایہ کاری کے مواقع ملیں گے جن کی آمدنی کا انحصار اسلامی زیارت پر ہے۔ اس اقدام سے اب غیر مسلم بھی مکہ اور مدینہ میں سرمایہ کاری کر سکیں گے۔ کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی (CMA) نے بیان میں کہا ہے کہ یہ اقدام بیرونی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے اور اس سے دونوں شہروں میں موجودہ اور مستقبل کے منصوبوں کے لیے سرمایہ کاری بھی حاصل کی جا سکے گی۔ سعودی عرب نے عازمین حج اور عمرہ کی تعداد 2030 تک بڑھا کر 3 کروڑ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سلطنت کو 2019 میں حج اور عمرے سے 12 ارب روپے کی آمدنی ہوئی تھی۔ حج ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور عازمین کی تعداد میں اضافہ اس کے وژن 2030 اقتصادی اصلاحات کے ایجنڈے کا حصہ ہے جس کا مقصد معیشت کا انحصار تیل کی آمدنی سے کم کرنا ہے۔ سعودی عرب کے بینچ مارک انڈیکس میں 0.2% اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ جبل عمر ڈیولپمنٹ کمپنی اور مکہ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کے حصے کی مالیت کا 10% بڑھنا تھا۔ 10.2 ٹریلین ریال جو بنتے ہیں $2.72 ٹریلین۔ اس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے ساتھ خلیجی عرب خطے کی سب سے بڑا اسٹاک ایکسچینج ہے جسے مزید فنڈز راغب کرنے کے لیے 2015 میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے کھولا گیا تھا۔ اس میں حالیہ برسوں کے دوران نئی کمپنیاں لسٹڈ ہوئی ہیں۔ کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری صرف حصے قرض کے آلات یا دونوں تک محدود ہوگی اور اسٹریٹجک غیر ملکی سرمایہ کار اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ سعودی حکومت کی طرف سے یا حکام کی طرف سے یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جس کے تحت پہلی مرتبہ مدینہ یا مکہ میں غیر مسلم داخل ہو سکیں گے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں 2024 9 جنوری کی خبر کی طرف جس میں انڈیا کی اقلیتی امور کی وزیر اسمرتی ایرانی نے بھی مدینہ کا دورہ کیا۔ نہ صرف مدینہ کا دورہ کیا بلکہ وہ مسجد نبوی بھی گئی تھیں۔ مکمل خبر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ بھارتی حکومت اور سعودی عرب کے مابین حج 2024 کے معاہدے کے بعد بھارت میں اقلیتی امور کی مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی حج کے انتظامی امور میں ہر سطح پر شفافیت لانے اور بھارتی حجاج کو بہتر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ مدینہ منورہ پہنچیں۔ رپورٹ کے مطابق میٹرو اسٹیشن پر مدینہ میں مقیم ہندوستانیوں اور زائرین نے انتہائی گرمجوشی سے ان کا استقبال کیا۔ بھارت میں اقلیتی امور کی مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ اس کے بعد وہ احد کی پہاڑیوں پر گئیں جہاں دنیا کے تمام ملکوں کے زائرین نے ان کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ اس موقع پر سعودی عرب میں ہندوستانی سفیر ڈاکٹر سہیل اعجاز خان نے بھارت میں اقلیتی امور کی مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی کو تینوں مقدم مقامات کی تاریخ سے آگاہ کیا۔ مملکت سعودی عرب نے وزارت اقلیتی امور کے زیر نگرانی ہندوستان میں امور حج کے طریقہ کار کی تعریف و ستائش کرتے ہوئے اسمرتی ایرانی کا شکریہ ادا کیا۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر لیاقت علی آفاقی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ معاہدے کے مطابق 1,40,020 عازمین حج کمیٹی آف انڈیا کے وساطت سے فریضہ حج ادا کریں گے۔ یہ گزشتہ سال کی بات ہے۔ عمومی تصور یہی ہے کہ مکہ میں مدینہ میں حجاز مقدس میں کسی غیر مسلم کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک موقع پر یرغمالیوں نے خانہ کعبہ پر قبضہ کیا تھا تو قبضہ چھڑانے کے لیے فرانسیسی انجینئرز کو کمانڈوز کو وہاں طلب کیا گیا تھا۔ ان کو وقتی طور پر کہا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھایا گیا تھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ وقتی طور پر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے یہ آپریشن کیا تھا جو کامیابی سے
ہمکنار ہوا تھا، ویسے وہ بھی کیا مسلمان ہوں گے جو وقتی طور پر مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا اور اس کے بعد پھر وہ اپنے پہلے مذہب کی جانب لوٹ گئے۔ موازنہ کر لینا چاہیے کہ وہ ڈرامہ درست تھا یا سمرتی ایرانی کا دورہ جو انہوں نے مدینہ کا کیا۔ ہو سکتا ہے کہ سمرتی کو اس لیے اجازت دے دی گئی ہو کہ وہ حج کے بھارت کے معاملات دیکھ رہی تھی۔ بہرحال ہم ہزاروں میل بیٹھ کے کوئی بات کر سکتے ہیں، سارے معاملات کو سعودی مملکت نے اپنے مفادات کے تناظر میں دیکھنا ہوتا ہے۔ کب کیا کرنا ہے، کون سی پالیسی لانی ہے، کس پالیسی کو نظر ثانی کے دائرے میں لانا ہے، یہ سارے کے سارے فیصلے سعودی حکام کی طرف سے ہی کیے جاتے ہیں، اور ان کی طرف سے ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جس پر تنقید بھی کچھ لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔